أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اس رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور تمام دنیا میں مسلمان اس جمعے کو نہایت احترام اور جذبات تقدیس اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو مسجد میں ادا کی جانے والی نمازوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو محبوب ہے، اور ایسے مسلمان بھی جو سارا سال نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے، وہ اس جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مساجد بھر جاتی ہیں، نمازی مساجد سے باہر جہاں جہاں تک ان کو توفیق ملتی ہے صفیں بچھا کر دور دور تک پھیل جاتے ہیں، اور سال بھر میں پڑھی جانے والی نمازوں میں سے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اس ضمن میں آج آپ یہ توقع رکھ رہے ہوں گے کہ جمعۃ الوداع کی برکتوں سے متعلق میں کچھ مضمون بیان کروں گا، لیکن میں اسی مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے گزشتہ جمعے میں شروع کیا تھا۔ اور بظاہر سرسری نظر سے آپ کو اس مضمون کا جمعۃ الوداع سے تعلق نظر نہیں آئے گا، لیکن جوں جوں میں بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ بات کھلتی چلی جائے گی
کہ دراصل اس مضمون کا جمعۃ الوداع سے ایک گہرا تعلق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا مضمون چھیڑا تھا۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش، اپنے دنیا کے سارے تعلقات اور سارے نظریات کو کالعدم کرنا پڑتا ہے، اور جب کلیتاً ہر دوسری چیز پر فنا آ جائے، گویا کائنات انسان کے لیے باقی نہ رہے، تب وہ خدا تک پہنچنے کا اہل بنتا ہے، اور تب حقیقت میں پورے عرفان کے ساتھ وہ الا اللہ کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ گویا ساری دنیا سے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کا کچھ بھی اس کے لیے باقی نہیں رہتا، اور سوائے ایک خدا کی ذات کے تو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اس کے بعد پھر اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اور کیا پھر اس کے دنیا کے ساتھ تعلقات کبھی بحال نہیں ہوتے؟ اس کا جواب وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر لے اور تمام دیگر کائنات کے وجود کو وجود دیکھتے ہوئے بھی محض ایک خیال اور وہمہ شمار کرنے لگے، جب اپنے تعلقات کے سارے دائرے اپنی ذات سے الگ کر دے اور سارے رشتے منقطع کر دے، اس کے بعد پھر وہ دنیا کی طرف کیسے رجوع کرے؟ اس کا جواب اس میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دنیا سے دوبارہ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ رسالت کے ذریعے قائم ہوتے ہیں، اور تعلقات کا ایک نیا مضمون پیدا ہوتا ہے۔ رسالت کے بغیر جو دنیا سے تعلقات ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں، وہ محض فساد ہیں، وہ محض بنی نوع انسان کے تمام تعلقات کے دائروں میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور رسالت کے بغیر بنی نوع انسان کے تعلقات، خواہ وہ فرد کے درمیان ہو یا قوموں اور قوموں کے درمیان ہو، ان کی فساد کے سوا اور کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی۔ بس رسالت کے مضمون کو نکالتے ہی تمام دنیا فساد اور ظلم سے بھر جاتی ہے۔ بس جب آپ اللہ تک پہنچتے ہیں اور گرد و پیش اور ماحول کو کلیتاً مٹا کر نابود کر دیتے ہیں، پھر خدا دوبارہ آپ کو اس دنیا کی طرف واپس بھیجتا ہے، مگر رسالت کے واسطے سے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس سے پہلے بھی مختلف رسول وسیلہ بنے، مگر آج اگر کوئی وسیلہ ہے تو صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس ہمیں نئے تعلقات عطا ہوتے ہیں، اور اس مضمون پر جب آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ خاوند کے بیوی سے تعلقات بھی وہی تعلقات ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کو ملتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے آپ کو ملتے ہیں۔ اگر یہ وہ تعلقات نہ ہوں تو محض وہ فساد ہے، اور کوئی امن نہیں ہے ان تعلقات میں، کوئی تسکین کی ضمانت نہیں ہے۔ باپ کو بیٹی کے ساتھ جو تعلقات نصیب ہوتے ہیں وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے وسیلے سے عطا ہوتے ہیں۔ باپ کو بیٹے کے ساتھ جو تعلقات عطا ہوتے ہیں وہ بھی اسی وسیلے سے ملتے ہیں۔ بیٹیوں کو ماؤں کے ساتھ اور باپوں کے ساتھ، اور بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ، اور بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ، چچا زاد بھائیوں کے تعلقات ہوں یا خالہ زاد بھائیوں کے تعلقات ہوں، یا قریب کے رشتوں کے تعلقات ہوں یا دور کے رشتوں کے تعلقات ہوں، خاندانی تعلقات کو جتنا چاہیں آپ پھیلا لیں، ہر تعلقات میں آپ کے لیے رسالت کی طرف سے ایک پیغام ہوگا، اور ان تعلقات کا ایک تصور آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر وہ تعلقات رشتوں سے باہر نکل جائیں
اور مالک اور مملوک کے درمیان ہوں، آقا اور ملازم کے درمیان ہوں، یا ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہوں، محلہ داری کے تعلقات ہوں، یا شہری حقوق سے تعلق رکھنے والے تعلقات ہوں، بین الاقوامی تعلقات ہوں، آپ اس مضمون کو جتنا چاہیں پھیلاتے چلے جائیں، زمین کے کناروں تک نظر ڈال لیں، وہی تعلقات آپ کو صحیح تعلقات دکھائی دیں گے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے وسیلے سے آپ کو عطا ہوتے ہیں۔ بس لا الہ کا مضمون پہلے ساری دنیا کو باطل کر کے آپ کی نظر سے غائب کر دیتا ہے۔ الا اللہ کا مضمون آپ کو خدا کی طرف لوٹاتا ہے، اور خدا کے سوا اور کوئی ہستی باقی نہیں رہتی۔ پھر خدا کی طرف سے آپ کو دنیا میں ایسے رستے سے لوٹایا جاتا ہے جو رسالت کا رستہ ہے، اور اس رستے سے جو نئے تعلقات عطا ہوتے ہیں وہی جنت کا، اسی کا نام جنت ہے۔ تمام دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ان تعلقات کو چھوڑ کر ان سے الگ تعلقات قائم کرنے کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے۔ اب یہ مضمون تو بہت ہی وسیع ہے، اس کی تفاصیل میں تو میں یہاں نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب تک ہم کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کے اس مضمون کا عرفان حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب پیدا نہیں کرتے، ہم بنی نوع انسان کے لیے وہ مفید وجود نہیں بن سکتے جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو جو آج تک بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے نکالی گئی تھی، کیونکہ تم خالصتاً ان کی بہبود کے لیے وقف ہو۔ بس جب تک یہ امت کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس وقت تک تم خیر امت کہلاؤ گے۔ جہاں جہاں ان رشتوں میں رکھنے پڑیں گے، جہاں جہاں ان رشتوں میں کمزوریاں واقع ہوں گی، وہاں وہاں آپ کا خیر امت ہونا مشکوک اور مجروح ہوتا چلا جائے گا۔ اب فی الحقیقت خیر امت کہلانے کے مستحق باقی نہیں رہیں گے۔ بس یہ جمعہ جو ہمارے لیے ایک اور بھی اہمیت رکھتا ہے، یعنی احمدیت کی نئی صدی کا کہ پہلے رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس جمعے میں نے سوچا کہ آپ کو یہی نصیحت کروں کہ کلمہ شہادت کے مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر قائم ہو جائیں، اور اس مضمون کی اگرچہ تفاصیل میں جانے کا وقت تو نہیں، لیکن چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ رسالت کی روح اور رسالت کی جان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں صداقت ہے، اور دوسری چیز امانت ہے۔ کوئی رسول بن نہیں سکتا جب تک وہ خالصتاً سچا اور اپنے نفس کی گہرائی میں سچا نہ ہو۔ جب تک اس کے وجود کا ذرہ ذرہ سچائی پر مبنی نہ ہو، اس وقت تک وہ رسول بننے کا اہل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے لیے امین ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے پیغام انسان دوسرے تک پہنچایا کرتا ہے، ان پیغاموں میں ان دو بنیادی صفات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پیغام بگڑ جایا کرتے ہیں۔ بس رسالت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی نظر ایسے وجود پر پڑتی ہے جو سچائی میں بھی کامل ہو اور امانت میں بھی کامل ہو، اور ان دو پہلوؤں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے مشہور تھے۔ آپ صدوق بھی کہلاتے تھے، صدیق بھی کہلاتے تھے، اور امین بھی کہلاتے تھے۔ سارا عرب گواہ تھا کہ عرب میں اس سے بڑھ کر سچا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا، اور اس سے زیادہ امانت دار بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے بچپن سے بڑی عمر تک بیشتر اس کے کہ آپ کو رسالت عطا ہو، آپ عرب میں ایک سچے انسان اور ایک امانت دار یعنی امین انسان کے طور پر مشہور اور معروف تھے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کو جو بنی نوع انسان کے ساتھ تعلقات عطا ہونے ہیں،
ان میں یہ 2 تعلقات ایسے ہیں جن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر جماعت احمدیہ سچائی کو چھوڑ دے اور اپنے چھوٹوں، اپنے بڑوں، اپنے مردوں، اپنی عورتوں میں سچائی کے مضمون کو کثرت کے ساتھ دن رات عام نہ کرتی رہے، تو خطرہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ہم سچائی کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں رہیں گے۔ اسی لیے بسا اوقات جب بچوں میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ مذاق کے طور پر ان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، یوں کہہ دو یا یوں کہہ دو، تو اس سے مجھے بڑا صدمہ پہنچتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہوں کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو استعمال نہ کریں۔ بچپن میں ہم بھی باتیں بیان کرتے وقت مبالغہ آمیزی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب جب میں نظر ڈال کر دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ غلطی تھی، اور آئندہ نسلوں کو اگر ہم یہ کرنے دیں گے تو وہ بھی غلطی ہوگی۔ لطائف میں وہ لطائف جو لطائف کی خاطر بیان ہوئے ہوتے ہیں ان کا واقعات سے تعلق نہیں ہوتا۔ کہانیوں میں جو کہانیوں کی خاطر بیان کی جاتی ہیں اور ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سچ اور جھوٹ کے مضمون کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے غلط فہمی سے ان امور کو پیش نظر ان امور کی طرف اپنی توجہ نہ لے جائیں۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی لطیفہ ایک دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں اس خیال سے کہ یہ پتہ نہیں سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ کہانیاں بھی سچ اور جھوٹ کے مضمون سے الگ ہوا کرتی ہیں، لطائف بھی سچ اور جھوٹ کے مضمون سے الگ ہوا کرتے ہیں، مگر جب آپ اپنے بھائی، اپنے دوست کے متعلق لوگوں کو ہنسانے کی خاطر وہ ایسی بات بیان کرتے ہیں جس میں مبالغے کا پہلو داخل کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ ہنسیں گے نہیں، اس کے نتیجے میں آپ 2 گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ سے جو نفرت چاہیے اس نفرت کا آپ نے اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح ایک سچے مومن کو رکھنا چاہیے، اور جب ایک دفعہ قابل نفرت چیزوں سے تعلقات قائم ہو جائیں تو پھر وہ تعلقات بعض دفعہ خطرناک صورت بھی اختیار کر جایا کرتے ہیں۔ بس قابل نفرت چیزیں چھوڑنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، ان کی ہر شکل چھوڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، تھوڑی بھی چھوڑنے کے لائق ہوا کرتی ہے اور زیادہ بھی چھوڑنے کے لائق ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے جو حرمت شراب کا مضمون بیان کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی کثرت آپ کو نشہ پیدا کر دے اس کی قلت بھی حرام ہے، جس کا زیادہ برا ہے اس کا کم بھی حرام ہے۔ بس جھوٹ کو حرام چیزوں میں سب سے زیادہ حرام سمجھیں۔ شراب جھوٹ کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن عجیب حالت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو شراب کے تصور سے بھی گھبراتے ہیں، اور کسی کو اگر وہ شراب کی عادت میں مبتلا دیکھیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہے۔ جھوٹ سے پرہیز میں وہ شدت نہیں رکھتے اور سچائی کا وہ احترام نہیں رکھتے۔ اس لیے سب سے بڑا جہاد جو اس صدی کے سر پر آپ کو کرنا ہے وہ جھوٹ کے خلاف ہے، ورنہ آپ رسالت کے ساتھ وفاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے سارے تعلقات پر اس چیز نے اثر انداز ہونا ہے، اور تمام بری نوع انسان کو جو آپ نے نئے تعلقات عطا کرنے ہیں، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے نئے تعلقات ادا کرنے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت سچائی کو ہے، کیونکہ رسالت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہمیت سچائی کو دیتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ امین ہونے کا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اموال کے امین نہیں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی عزتوں کے امین نہیں ہیں، اگر ہم پیغاموں کے امین نہیں ہیں، تو جو وقت گزرتا چلا جائے گا ہماری قدریں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، ملاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، چیز خالص نہیں رہے گی۔ بس جس طرح دودھ کی
حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیز نہ مل جائے، اسی طرح سب سے زیادہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت ہے، تاکہ انسانی نفس کی ملونی اس پیغام میں شامل نہ ہو جائے، اور اس پیغام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس پیغام کے نتیجے میں جو انسانی تعلقات قائم ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ان کی پاکیزگی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور امین ہونا ہمارے لیے تقریباً روزانہ آزمائشیں لے کر آتا ہے، کیونکہ بعض امانتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مقدس امانتیں ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، لیکن بعض امانتوں میں ہم بے پرواہ ہو کر خیانتیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بنیادی طور پر جب آپ کسی ایک پہلو سے بھی خائن بننا شروع ہو جائیں تو امین سے آپ کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور عشق کے اوپر حرف آ جاتا ہے، بس جب اموال آپ کے سپرد کیے جائیں اور آپ امین نہ رہیں، جب آپ لوگوں سے اموال اس نیت سے لینا شروع کر دیں کہ ہم جب موقع ملے گا اس میں سے کچھ استعمال بھی کر لیں گے، شرط یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے، تو پھر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان خائن سے ڈاکو بننے لگتا ہے، پھر غاصب ہو جاتا ہے، پھر عام آدمیوں کے حق غصب کرنے کے علاوہ مظلوموں اور محروموں کے حق مارنے لگتا ہے، کمزوروں کے حق مارنے لگتا ہے۔ آج کل تیسری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی خیانت کی تصویریں ہیں، جو دن بدن زیادہ بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہیں، زیادہ سیاہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، زیادہ مکروہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک میں تو بددیانتی سے گلی گلی، شہر شہر، گھر گھر بھر گئے ہیں۔ کوئی کسی زندگی میں کسی جگہ بھی، زندگی کے کسی پہلو میں کسی جگہ بھی تسکین اور طمانینت نہیں ہے، اعتماد اٹھ گئے ہیں، اس لیے کہ کم و بیش ہر شخص خائن بن چکا ہے۔ بس خیانت کا مضمون بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی خیانت سے بچنے کا مضمون اور امانت پر قائم رہنے کا مضمون غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو بنیادی صفات ایسی ہیں جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا ہوگا۔ جس طرح ظفر نے کہا تھا کہ میں نے چاہا تھا اس کو کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے دوں، اس طرح ان دو صفات حسنہ سے چمٹ جائیں اور وابستہ ہو جائیں۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو وہ یہ سوچیں کہ وہ کیوں محبوب وجود بنے۔ یہ دو بنیادی صفات تھیں جو محمد کی تخلیق کا آغاز بن گئی، ان کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی گوندھی گئی ہے۔ یہ وہ خمیر ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تشکیل پائی ہے۔ بس اس خلاصے کو اپنا حفظ جان بنا لیں، اپنے وجود میں، اپنے رگ و پے میں داخل کر لیں، کیونکہ آپ نے باقی دنیا کو اور آئندہ آنے والی دنیا کو بہت سے پیغام پہنچانے ہیں، بہت سی نیک خصلتیں ہیں ان کی نسلوں میں منتقل کرنی اور نسل بعد نسل منتقل کرنی۔ آپ کو خدا نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس صدی کے سر پر آپ کھڑے ہیں، اور یہ بہت بلند مقام ہے اور بہت ذمہ داری کا مقام ہے۔ بس اس خطبۃ الوداع میں، یہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہے، میں آپ کو سچائی اور امانت کی طرف خصوصیت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور یہ دو چیزیں جب آپ کی ذات میں اکٹھی ہو جائیں تو آپ لازماً مسلم بن جاتے ہیں، کیونکہ مسلم کی جو تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی خطرہ نہ رہے، کوئی غضب نہ پہنچے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ سچائی پر قائم ہوں اور اگر آپ امین ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے خوف نہیں کھا سکتی۔
इन मानों में खौफ नहीं खा सकती कि आपसे कोई गुजंद उनको नहीं पहुंचेगा, आप पर कामिल एतमाद उसको पैदा हो जाएगा। हाँ, दूसरे मानों में आपसे खौफ खा सकती है, आपकी अजमतों से खौफ खा सकती है, इस बात से खौफ खा सकती है कि इन दो कुव्वतों के साथ जो आपके वजूद में शामिल हो चुकी हैं, आपने लाजिमन गालिब आना है, क्योंकि सच्चाई और अमानत को कभी शिकस्त नहीं हुआ करती। इस पहलू से आप पर लाजिम है कि इन दो सिफात को पकड़ कर बैठ जाएं, तब आप सच्चे मानों में मुस्लिम बन जाएंगे। कि सारी दुनिया शोर मचाती चली जाए कि आप गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं। खुदा के फरिश्ते उन आवाज़ों को लानत के साथ रद्द करते चले जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दो बुनियादी सिफात जिन लोगों में, उनको तमाम दुनिया को शोर गौर भी गैर मुस्लिम नहीं बना सकता। मुस्लिम वो है जिसके वजूद से अमन वाबस्ता है, सलामती वाबस्ता है, और अपनों का अमन और अपनों की सलामती भी वाबस्ता है, और गैरों का अमन और गैरों की सलामती भी वाबस्ता है। चंद दिन हुए सलमान रुश्दी के जलील नावल के सिलसिले में एक डेनमार्क से आने वाले सहाफ़ी ने मेरा इंटरव्यू लिया। ज़िम्नन बहुत लंबा इंटरव्यू था। आज उन्हीं के साथी आए हैं और वो तस्वीरें खींच रहे हैं। उस ज़िमन में इस्लाम की अमानत की बात भी आई और इस्लाम की सलामती की बात भी आई। मैंने उससे कहा कि ये ऐसा जाहिल इंसान है और मगरिब की लाइल्मी और जहालत से फ़ायदा उठा रहा है, ये कहकर कि इस्लाम में पाबंदियाँ बहुत हैं। इस्लाम ये भी बताता है कि दाएं हाथ से ये करो और बाएं हाथ से वो करो, और ये तफरीक करता है और ऐसी ऐसी बारीक बातों में दखल देता है कि किसी इंसान के लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाए। क्या मतलब है? ये तो मुसीबत है। ये तासुर आज़ाद मंश मगरिब के जहन पर जब नक्श होता है तो इस्लाम को कबूल करने की राह में शदीद तरद्दुद पैदा हो जाता है, क्योंकि ये लोग आज़ादियों के कायल, फ़र्ज़ी आज़ादियों के कायल हो चुके हैं, अखलाकी आज़ादियों के कायल हो चुके हैं, जिसे हम उर्दू मुहावरे में कहते हैं मादर पिदर आज़ाद शख्स। तो अब नई नस्लों में खुसूसन मगरिब में मादर पिदर आज़ादी का एक तस्वुर कायम हो रहा है। इनको इस्लाम से मुतनफ़र करने के लिए एक ये भी है कि कहा जाए कि इस्लाम तो आपकी रोज़मर्रा की आज़ादी में दखल देता है। आप कोई हरकत नहीं कर सकते जब तक पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लें कि हरकत कैसे करनी चाहिए। क्यों चाहे दाएं और बाएं का फ़र्क, ये चीज़ें भी उसने तमस्सुल के साथ बयान की हैं। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़लसफ़ा क्या है, तब आप समझें और गौर करें, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मुस्लिम बनता है और इसके नतीजे में आया आपकी आज़ादी पे हरफ आता है या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सलासत और सफाई और पाकीज़गी पैदा होती है। मैंने कहा आज की दुनिया साइंस की दुनिया है और यहाँ स्पेशलाइजेशंस के दौर हैं, और इस कदर ज़ोर है स्पेशलाइजेशन का कि इस बारे में लतीफ़े भी घड़ लिए गए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एक शख्स ने किसी से डॉक्टर के तौर पर तारुफ कराया। उसने कहा डॉक्टर ठीक है, लेकिन कैसा डॉक्टर? डिविनिटी का या साइंस का? अगर साइंस का है तो केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या किसी फिलॉसफी का या इल्मुल अब्दान से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर, शिफा से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर। डॉक्टर क्या मतलब, बताओ तो सही। उसने कहा नहीं, इल्मुल अब्दान यानी शिफा से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर। तो उसने फिर पूछा कि ये भी तो बड़ा वसी मज़मून है, वो फिजिशियन है या सर्जन है, जर्राह है या आम तबीब है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जर्राह है। उसने कहा जराही का मज़मून भी तो बहुत वसी है, जिस्म के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले जर्राह है? उसने कहा आँख, नाक और गला या कान। आँख, नाक और कान। उसने कहा आँख, नाक और कान, वो तो पुराने ज़माने की बातें हुई, अब तो ये मालूम होना चाहिए कि आँख से ताल्लुक़ है इनका या नाक से या कान से। उसने जवाब में कहा कि नाक से ताल्लुक़ है। तो फिर उसने पूछा कि किस नथने से? अगर नाक से ताल्लुक़ है तो नथने की भी तो स्पेशलाइजेशन होगी।
یہ وہ بظاہر ایک لطیفہ ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جدید ترین رجحانات اسپیشلائزیشن کی طرف ہیں، اور جتنا زیادہ انسانی عقل اور فکر اور تدبر آگے بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اسپیشلائزیشن کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، اور وہ شاندار مذہب ہے، اور تمام مذاہب میں ایک ہے جس نے انسان کو اسپیشلائزیشن سکھائی، اور اسی میں مسلمان کا مسلمان ہونا دکھائی دیتا ہے، یعنی مسلم ہے، اس سے آپ کو امن ہے، اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا جب میں آپ سے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہوں، چونکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کوئی گندی چیز نہیں پکڑنی، اس لیے میں آپ کے لیے ایک امین کے طور پر، آپ کو مجھ سے کوئی خوف نہیں، آپ بے تکلفی سے ہاتھ بڑھا کر میرے دائیں ہاتھ کو تھام سکتے ہیں، جانتے ہوئے کہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، لازماً یہ ہاتھ صاف ہوگا۔ لیکن آپ نے نہ دائیں کی تمیز سیکھی نہ بائیں کی تمیز سیکھی۔ ہو سکتا ہے آپ دائیں ہاتھ سے طہارت کر کے آئے ہوں، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا ہو، دائیں ہاتھ سے کوئی گند اٹھایا ہو، کسی کتے کے منہ میں ڈالا ہو، مجھے تو آپ سے کوئی امن نہیں ہے۔ اخلاق کی خاطر اور تہذیب کی خاطر مسافر تو میں کرتا ہوں، لیکن واپس جا کر میں اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا جب تک اسے اچھی طرح صاف نہ کر لوں۔ تو یہ ہے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ہمیں انسانیت کی اعلیٰ اقدار سکھائی ہیں، آپ نے ہمیں عظیم الشان تہذیب عطا کی ہے۔ یہ جاہل اور بے وقوف اور سفلی لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اگر ان باتوں پر ہنستے ہیں تو ان کو ہنسنے دو۔ آپ امین بنائے گئے ہیں، اور یہ ہے امانت کا مقام کہ کوئی شخص آپ سے خوف نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کی عزت آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہوگی، اس کی شرافت آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اس کا نام آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اس کی ملکیت آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کے اور عزیز سارے آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اس کی ملکیتیں ہر قسم کی آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، کوئی خطرہ آپ کی طرف سے نہیں۔ یہاں تک کہ ہاتھ سے ہاتھ جب ملاتا ہے تب بھی وہ جانتا ہے کہ ایک محمد مصطفیٰ کے غلام کے صاف ہاتھوں سے میں ہاتھ ملا رہا ہوں، اور مجھے اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ہے وہ پیغام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے خطبہ میں دیا تھا، اور اس پیغام کو حجۃ الوداع کے خطبے کے طور پر ہم تمام دنیا کے مسلمان خوب جانتے ہیں، لیکن اس حد تک جانتے ہیں کہ ان کو علم ہے کہ ایک پیغام تھا۔ اس حد تک نہیں جانتے کہ اس پیغام کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغام ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے، ہمارے خون میں دوڑنے لگے، ہمارے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ اس پہلو سے بدقسمتی سے آج مسلمان بالکل غافل ہوا پڑا ہے۔ آپ نے اس قدر کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، آپ نے اس پیغام کی اہمیت کو اپنی زبان سے نہیں، اپنی اعمال سے دنیا کو پہنچانا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی دوبارہ اس پیغام کی طرف واپس لے کے آنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اس صدی کا، جو آپ کے سامنے پھیلی پڑی ہے، سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ اس لیے میں حجۃ الوداع کے خطبے میں سے چند اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ سمجھیں گے کہ در حقیقت امانت، سچائی کیا ہوتی ہے، امانت کیا ہوتی ہے، اور اسلام کس کا نام ہے۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان سے جدا ہونے سے پہلے، اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف لوٹنے سے پہلے جو آخری نصیحت ہمیں کر گئے ہیں، اس نصیحت کا احترام جتنا بھی ممکن ہے تصور میں اتنا کرنا ہر عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے، اور اس کے بغیر اس کے عشق کا دعویٰ سچا ہی ثابت نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس خطبے میں سے وہ مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کا اس خطبے کے بیان کردہ مضمون سے تعلق ہے۔ فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ खुदा के लिए हैं। मैं अब उर्दू द्वारा तर्जुमा ही पढ़ के सुनाऊँगा आपको। तमाम तारीफ़ें सिर्फ खुदा ही के लिए हैं, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। ये दुआ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मांगी, इसके पीछे जो जज्बा था उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जिस हद तक तसव्वुर मुमकिन है उसको मलहूज़ रखकर आज आप इस दुआ में शामिल हो जाएं और दिल की गहराइयों से इस दुआ को आज़ाना खुदा के हुज़ूर इस तरह पेश करें गोया आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपके साथ इस दुआ को दोहरा रहे हैं। तमाम तारीफ़ें सिर्फ खुदा ही के लिए हैं, जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। कितना अजीम शान कलाम है। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। दुनिया में जितनी बुराइयां फैलती हैं वो इंसानी नफूस की बुराइयां उछल कर बाहर निकला करती हैं और दुनिया के लिए दुख का मूजिब बन जाया करती है। बस फरमाया कि दूसरों को न देखो, तुम अपनी बुराइयों से खुदा की पनाह मांगो। अगर तुम अपनी बुराइयों से खुदा की पनाह में आ जाओगे तो सोसाइटी तुम्हारी बुराइयों से पनाह में आ जाएगी। इसके बगैर सोसाइटी की निजात का और कोई रास्ता नहीं। हम अपने नफ्सों और अपने अमाल की बुराइयों से खुदा की पनाह में आते हैं। जिसको खुदा हदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। बस आप मुसलमान हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत आपको गैर मुस्लिम करार नहीं दे सकती, और जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं। गुमराह शख्स के मुतालिक सारी दुनिया और सारी दुनिया की हुकूमतें अपनी आवाज़ की बुलंद तरीन कुव्वत के साथ ये ऐलान करें कि ये सच्चा मुसलमान है, अगर खुदा के नज़दीक वो नहीं होगा तो वो नहीं बन सकता। मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवा खुदा के, जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसका बंदा और उसका रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे ज़्यादा अज़ीमुश्शान गवाही जो दी गई है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ुबान से थी, और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज विदा के मौके पर खुद गवाही दे रहे थे। मैं गवाही देता हूँ, आप फरमा रहे थे कि मोहम्मद उसका बंदा और उसका रसूल है। ए अल्लाह के बंदो, मैं तुमको ताकीद करता हूँ और उभारता हूँ कि तुम उसकी अताअत करो। मैं नेकी से इब्तदा करता हूँ, फिर उसके बाद ऐ लोगो तुम मेरी सुनो, मैं तुमको खोल कर बताता हूँ कि शायद इस साल के बाद इस जगह मुझसे तुम फिर मुलाकात न कर सको। ऐ लोगो, तुम्हारे आपस के खून और माल तुम पर हराम हैं, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। जिस तरह ये दिन तुम्हारा ये शहर, जिस तरह से ये दिन और तुम्हारा ये शहर और तुम्हारा ये महीना हराम यानी बुजुर्ग है, देखो मैंने हक़ के तबलीग अदा कर दिया। ए अल्लाह, तू भी गवाह रहना। बस जिसके पास जिसकी कोई अमानत हो उसको उसके मालिक को पहुंचा दे। जिसके पास जिसकी कोई अमानत हो उसको उसके मालिक तक पहुंचा दे। बहुत ही अजीम शान और वसी मज़मून है। खुदा ने हमें आपस के ताल्लुकात में अमीन मुकर्रर फरमाया हुआ है, और जिसका जो हक है उस तक पहुंचाना ये अमानतदारी है। और ये वो आखिरी पैगाम है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे नुमायां करके आपके सामने रखा। बस जिसके पास जिसकी कोई अमानत हो उसको उसके मालिक को पहुंचा दे,
جہلیت کا تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ پھر عورتوں سے تعلقات کے متعلق اور عورتوں کے مردوں پر حقوق اور مردوں کے عورتوں پر حقوق سے متعلق آپ نے نصیحت فرمائی، اور چونکہ اس ضمن میں جماعت میں ابھی سے بہت سی کمزوریاں داخل ہو چکی ہیں جو انتہائی تکلیف کا موجب بنتی ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں اس حصے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، وہ ان پر تمہارے یہ حقوق ہیں کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی دوسرے کو نہ سونے دیں اور تمہاری اجازت کے بغیر ایسے لوگوں کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور بے حیائی کی باتیں نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو جدا کر سکتے ہو، الگ سلا سکتے ہو اور نرم مار سکتے ہو، سخت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی شفقت تھی عورتوں پر، اتنی بڑی برائی بیان کرنے کے باوجود جب مار کی اجازت دی تو فرمایا نرم مار سکتے ہو، سخت مار نہیں۔ بس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری تابع دار ہو جائیں تو تم پر ان کی خوراک، ان کا پہناوا نیکی اور مقررہ طریق پر واجب ہے۔ پھر دیکھیں کس شفقت کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف متوجہ فرماتے ہیں تمہارے پاس عورتیں مجبور آتی ہیں، بے اختیار اور بے بس ہوتی ہیں، ماں باپ اپنے گھروں سے رخصت کر دیتے ہیں اور تمہارے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دراصل امانت کا مضمون ہے۔ وہ جو ماں باپ کے گھر ناز و نام سے پلتی تھی وہ تمہارے پاس بے بس اور مجبور ہو کر آ جاتی ہیں، اب تم ان کے امین ہو، جو خود کچھ نہیں کر سکتی، تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو۔ بظاہر مضمون ماں باپ کی امانت سے شروع ہوا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آخری مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تمہارا بے بس ہو کر آئیں، تم ان کے امین ہو، مگر یاد رکھو تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو، کیونکہ خدا کی اجازت سے آئی ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع آئی ہیں۔ اس لیے بڑا گہرا معرفت کا فکرہ ہے جب آپ نے فرمایا کہ تم ان کو خدا کی امانت کے طور پر حاصل کر سکے ہو اور اس کے نام سے تم نے ان کو جائز کیا ہے۔ بس ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے لیے بھلائی سوچا کرو۔ لوگوں میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے۔ بار بار اس موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے فکرے دہرائے کہ لوگوں میں نے تبلیغ کر دی اور اے اللہ تو گواہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ میں نے امانت دار کے سپرد کر دی ہے۔ اے خدا تو نے مجھے جس بات کا امین بنایا تھا، میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ جس طرح تو نے فرمایا، جو کچھ تو نے فرمایا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ میں نے بنی نوع انسان تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ فرماتے تم بھی گواہ ٹھہرو، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ میں نے امانت تمہارے سپرد کر دی یا نہیں کر دی؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، بالکل صحیح فرمایا، آپ نے خوب امانت کا حق ادا کیا، آپ نے پیغام پورے کا پورا ہم تک پہنچا دیا۔ فرمایا لوگوں تمام مسلمان بھائی ہیں، کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھنا میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے اور اے لوگوں تم بھی گواہ ٹھہرو، میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگا۔ آج بدقسمتی سے عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس خطبہ وداع کی ٹوٹل نگیشن ہے، کلیتاً اس کے مضمون کے برعکس صورتحال ہمیں مسلمان ممالک کے معاشرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس گزشتہ چند سالوں میں جتنے مسلمانوں کی گردنیں ماری،
गुज़श्ता 1000 साल में उन्होंने गैरों की गर्दनें इतनी नहीं मारी। सिर्फ ईरान इराक जंग में मुसलमानों ने मुसलमानों की इतनी गर्दनें मारी हैं कि जो मैं बयान कर रहा हूं इसमें कोई मुबालगा नहीं। गुज़श्ता 1000 साल में गैरों की गर्दनें इतनी नहीं मारी। और आज भी ये सिलसिला खूनरेज़ी का मुसलमान के दरमियान उसी तरह जोश व खरोश के साथ जारी है। फरमाया मेरे बाद तुम लोग काफिर ना बन जाना। काफिर की तारीफ फरमाई कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। मैं तुम्हारे पास एक ऐसी चीज छोड़ चला हूं, अगर तुमने उस पर अमल किया और उसको मजबूती से पकड़े रखा तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो अल्लाह की किताब है। खबरदार, मैंने तबलीग कर दी है। ऐ अल्लाह तू भी गवाह ठहर कि मैंने तबलीग कर दी। ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक ही है और तुम सब का बाप भी एक ही है। तुम सब आदम से हो और आदम मिट्टी का पुतला था। यानी इंसान को ना सिर्फ ये है कि इंसानी वहदत की तालीम दी, और चूंकि हम तौहीद की सदी में इस रंग में दाखिल हो रहे हैं कि बनी नौ इंसान को भी उम्मत वाहिदा बना रहे हैं, इसलिए इस खुतबे का बड़ा गहरा ताल्लुक है आज के मजमून से। आइंदा सदी के लिए हमारे लिए एक लाहे अमल है, एक अजीम शान लाहे अमल है, एक ऐसा खूबसूरत चार्टर है बनी नौ इंसान के ताल्लुकात को अमन और सुलह पर कायम करने के लिए, कि इससे ज्यादा खूबसूरत चार्टर कभी दुनिया में कहीं नहीं लिखा गया। फरमाते हैं तुम सब आदम से हो और आदम मिट्टी का पुतला था। मिट्टी का पुतला कहने में इज्ज की तरफ इशारा है। इज्ज की तालीम दी गई है कि तुम बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, जो थोड़ी सी ताकतें हासिल करके मुतकब्बिर हो जाते हो, थोड़ी सी दौलत पाकर तुम बेरारवी इख्तियार करने शुरू कर देते हो, तो सुनो कि तुम बिल आख मिट्टी से बनाए गए थे और ये मजमून इसमें शामिल है कि मिट्टी की तरफ लौट जाओगे। बेशक बुजुर्ग तो अल्लाह के नज़दीक तुम में से वही है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। अरबी को अजमी पर कोई वजह फजीलत नहीं है। पहले आपने अरब का जिक्र फरमाया है क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में से पैदा हुए थे, इसलिए अगर किसी कौम की फजीलत का तसव्वुर जवाज़ रख सकता था तो अरबों की फजीलत का तसव्वुर है जो जवाज़ रख सकता था, क्योंकि कायनात का सबसे मुक़द्दस और सबसे मुअज़्ज़ज़ वजूद और सबसे ज़्यादा मुत्तकी वजूद अरबों में पैदा हुआ। तो ये दावा फरमाने के बाद ये फसाहत व बलागत भी देखी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कितने अजीम मुकाम, कितनी बुलंदियों तक पहुंची हुई है। फरमाया तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। और आप दूसरी जगह फरमा चुके हैं कि सबसे ज़्यादा परहेजगार मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मुत्तकी मैं हूँ। तो मान ख्याल आया कि इस इज्जत का, इस इकराम का ताल्लुक अरब कौम से ना बांध दिया जाए और ये ना शुरू हो जाए कि अरब अपनी फजीलत और अपनी बरतरी का दावा करने लगे कि चूंकि दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान हमें पैदा हुआ था इसलिए बहैसियत कौम हम सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं। फरमाया अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं मगर तक़वा और परहेजगारी से है। आज भी अगर अरब मुत्तकी होगा तो वो उस हद तक मुअज़्ज़ज़ होगा, और अगर आज भी कोई अजमी मुत्तकी होगा तो उसी हद तक मुअज़्ज़ज़ होगा। ऐ लोगों, मैंने तबलीग कर दी है और ऐ अल्लाह तू भी गवाह है कि मैंने तबलीग कर दी है। लोगों, तुमसे अनकरीब अल्लाह ताला मेरी बाबत सवाल करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? सबों ने कहा हम गवाही देंगे कि आपने हम तक पैगाम पहुंचा दिया और हक के रसालत अदा फरमा दिया और उम्मत को नसीहत करने में कोई फरोगुजाश्त नहीं की और तमाम हिजाबात उठा दिए। अमानत इलाही को ठीक ठाक तरीके से हम तक पहुंचा दिया। उस पर आपने बड़े इत्मीनान से फरमाया कि ऐ अल्लाह गवाह हो और ऐ अल्लाह गवाह है कि ये सब लोग मेरी रसालत और अमानत की गवाही दे रहे हैं।
بس اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ اصلاح نفس کرنے والا اور کوئی پیغام میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس آخری جمعے پر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت کی یہی نصیحت پہنچاتا ہوں، اور جس طرح آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو حاضر ہو، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ جو غیر حاضر ہیں، اور وہ آگے پھر ان لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیں جو غیر حاضر ہیں۔ اس لیے وہ سب لوگ جو اس پیغام کو سنتے ہیں یا بعد میں پڑھیں گے یا سنیں گے، ان سب کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے چلے جائیں اور پھر پہنچاتے چلے جائیں، اپنی نسلوں میں پہنچاتے چلے جائیں اور اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے چلے جائیں کہ وہ ہمیشہ اس پیغام کو زندہ رکھیں، الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، یہاں تک کہ ان کے خون کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی دے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی امانت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر